أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ارادہ ہے کہ اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے ہجری سال کی آمد ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ آج اس کی 25 تاریخ ہے۔ چند دنوں میں نیا ہجری سال آنے والا ہے۔ یوں تو مختلف لوگوں کے یا مختلف امت کے لوگوں کے مختلف کیلنڈر ہوتے ہیں۔ اسلام کو اللہ رب العالمین نے اسلام کو، اسلام کی ساری عبادتیں چاند کے اعتبار سے متعین کر رکھی ہیں۔ چاند کے ذریعے سے ہماری عبادتیں انجام پاتی ہیں، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب سلطنت اسلامیہ کافی دور تک پھیل گئی، کافی وسیع و عریض ہو گئی، اور مختلف گورنر ہو گئے، مختلف مقامات پر مختلف گورنر ہوئے، وہاں سے عاملوں کے جو خطوط آتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطوط ان کے پاس جایا کرتے تھے، اس میں کوئی تاریخ درج نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہوئی کہ کوئی تاریخ متعین کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے باہمی مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو بنیاد بنا کر کے سال کا آغاز کیا۔ یوں تو بہت سارے لوگ، بہت ساری قوموں کے لوگ اپنے اپنے کیلنڈر کا آغاز کسی کی پیدائش سے کرتے ہیں، یا کسی خوشی کے موقع پر، یا کسی بڑی چیز سے کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے اس کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا، تاکہ یہ معلوم رہے، لوگوں کو ہجرت کی یاد آتی رہے، اور یہ معلوم رہے کہ
کہ مسلمانوں نے کس قدر مصائب و مشکلات کا سامنا کیا ہے. ان کی زندگیاں تنگ کر دی گئیں، وہ اپنے گھر سے نکالے گئے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کے جائے پیدائش کو، اس جگہ کو، اس مقام کو، اس مکہ کی دھرتی کو تنگ کر دیا گیا جس سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، جسے آپ بے انتہا محبوب رکھا کرتے تھے، تنگ کر دیا گیا اور نکلنے پر وہاں سے مجبور کر دیا گیا. اسی کو بنیاد بنا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اسی مہینے سے، ماہ محرم الحرام سے اس کا آغاز کیا. جب عیسوی سال آتا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی سنین اس دنیا میں رائج ہیں، جب اس کا نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگوں میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پیغامات دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ سوچنے کا الگ الگ زاویہ ہے، الگ الگ معیار ہے. لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے انجام دیتے ہیں. ایک مومن کو ایسے موقع پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اتنے دن گنوا دیے، ایک سال ختم ہو گئے، ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہوا، ہم نے ان ایام میں کیا کیے، کیا کھویا، کیا پایا. ایک بنیا یا ایک حقیقی معنوں میں جو تاجر ہوتا ہے، تجارت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے پائی کا حساب کرتا ہے، روزانہ حساب کرتا ہے، مہینے کا حساب کرتا ہے، ہفتے کا حساب کرتا ہے، سال کا حساب کرتا ہے. اگر خسارہ ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک مومن کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون کون سے اعمال کیے جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم نے اپنے رب کو کہاں راضی کیا ہے، ہم نے اپنے رب کو کہاں ناراض کیا ہے، ہم سے وہ کون کون سے اعمال انجام پائے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے. اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. خوشی منانا یا اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنا جو عام طور سے سال عیسوی کی آمد پر، نئے سال کی آمد پر کیا جاتا ہے، اس کا کس شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنے آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، آخرت کی اس نے کیسی تیاری کر رکھی ہے. جہاں اس کی حقیقی زندگی ہے، جہاں اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس دنیا میں چند دنوں کے لیے ہم آتے ہیں اور یہاں اس دنیا کو بنانے کے لیے اپنے بال بچوں کی فکر میں ہم اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے دل کو ہم دکھاتے ہیں، دوسروں کے مال و اسباب کو ہم ہتھیا لیتے ہیں، دوسروں کو ہم دباتے رہتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا بنا لیں. لیکن نہیں،
دنیا بنانے کے لیے نہیں حکم ہوا ہے. دنیا میں تو ایک مسافر کی طرح سے رہنا ہے, ایک ایسے شخص کی طرح سے رہنا ہے کہ جو چند دنوں کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. یعنی بہت معمولی ساز و سامان ہوتے ہیں اس کے پاس, بہت زیادہ ساز و سامان نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ایک مومن کو اس دنیا میں رہنا چاہیے کہ بہت زیادہ دنیا بنانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آخرت جو حقیقی زندگی ہے اس آخرت کی اسے فکر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے کل کی فکر میں لگ جائے, وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, اپنے آخرت کی کون سی تیاری کر رکھی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ رب العالمین نے پہلے بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ اور بعد میں بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ کا. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے خوف کھاتے رہو, اپنے دل میں اللہ کا خوف بسائے رکھو. ریا و نمود کے لیے نہیں اور دنیا بھر کی چیزوں کے لیے نہیں, اپنے رب کو راضی و خوش کرنے کے لیے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوششیں کرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. جو کچھ تم اعمال انجام دیتے ہو, چھپ کر کے کرتے ہو, پانی کے نیچے کرتے ہو, آسمان میں اڑتے ہوئے کرتے ہو یا کہیں بھی کرتے ہو, پہاڑوں میں جا کر کے, اس کی گھاٹیوں میں بیٹھ کر کے, کہیں بھی جا کر کے تم جو بھی عمل انجام دو گے اس عمل سے اللہ رب العالمین باخبر ہے, ان تمام اعمال کو جانتا ہے. اچھے اعمال ہیں, اچھی نیت ہے, اللہ رب العالمین اس کا صلہ و بدلہ عطا فرمائے گا. لیکن اگر بدنیتی ہے اور برے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں, کسی پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, کسی کو ستایا جا رہا ہے, کسی کو دبایا جا رہا ہے, کسی کو مارا جا رہا ہے, کسی کو پیٹا جا رہا ہے, تو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے. اگر یہاں اس دنیا میں وہ شخص کمزور ہے تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ لینے والا ہے. اس کو اس بات پر مامور کرے گا, اس کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ آپ سے بدلہ لے سکے. یہاں آپ تو بڑے جری ہو گئے, بہت سینہ پھلا کر کے چلتے ہیں, بہت اکڑ کر کے چلتے ہیں, لیکن قیامت کے دن یہ آپ کی اکڑ, یہ ہماری اکڑ ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین وہاں اس کا بدلہ اس کو عطا کرے گا. اس لیے مسلمانوں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا, اپنے رب کے مقام سے جو خوفزدہ ہو گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور خواہشات کی, نفس کے خواہشات کی اتباع سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا. خواہش کی اتباع نہیں کی, خواہش کی پیروی نہیں کی. نفس یہ چاہتا ہے کہ برائی کا ارتکاب کرے, نفس یہ چاہتا ہے کہ چوری کرے, نفس یہ چاہتا ہے کہ زناکاری کرے, نفس یہ چاہتا ہے کہ شراب پیے, نفس یہ چاہتا ہے کہ سود کھائے. لیکن نہیں, نفس کو ٹھکرا دیا, نفس کو, نفسانی خواہشات کو ہم نے ٹھکرا دیا, تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے, اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے, ہماری خواہش نے ہم کو جدھر چلایا ہم ادھر چلنے لگے, سود کی طرف چلایا سود کی طرف چلنے لگے, شراب پلانا چاہا شراب پی لیا, سود خوری میں مبتلا کرنا چاہا سود خوری میں مبتلا ہو گئے, زناکاری میں مبتلا کرنا چاہا زناکاری میں مبتلا ہو گئے, چوری میں مبتلا کرنا چاہا چوری میں مبتلا ہو گئے, قتل کرنے میں ابھارا ہم قتل کرنے میں مبتلا ہو گئے, یعنی نفس کی خواہش کے ہم غلام ہو گئے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ بنایا ہے, اور جنت کے علاوہ معلوم ہے ٹھکانہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا احتساب کر لو، اپنے نفس کا جائزہ لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، قبل اس کے کہ تم اللہ کے ہاں حاضر ہو جاؤ، تمہاری موت ہو جائے اور اللہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب شروع کر دے، اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے لو کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کہیں ہم گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے نفس کو وزن کر لو قبل اس کے کہ وزن کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال تولے جائیں، اس تولنے سے پہلے اپنے اعمال کو تول لو۔ وَتَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی پیشی، آخرت کی پیشی کی تیاری کر لو۔ آج مقدمات ہوتے ہیں، عدالتوں میں پیشی ہوتی ہے، اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کہیں گواہ کو فٹ کیا جاتا ہے، جج کو فٹ کیا جاتا ہے، تم کو گواہی ایسی دینی ہے، وکیل تم کو ایسی بات کرنی ہے، جج سے ساٹھ گانٹھ کیا جاتا ہے، ساز باز کیا جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہے، اور یہ اس دن یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن کوئی چیز تمہاری کوئی بھی بات اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہوگی، ساری باتیں واضح ہوں گی، منہ پر تالا پڑا ہوا ہوگا، ہمارے ہاتھ بول پڑیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ اگر ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو کان گواہی دیں گے، اگر ہم نے اپنی ناک سے سونگھا ہے تو ہماری ناک گواہی دے گی، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہے، ٹٹولا ہے، تو یہ ہمارے ہاتھ بول پڑیں گے، ہمارے قدم بولیں گے، یہ سارے کے سارے اس دن گواہ ہوں گے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ جائے گی، ساری چیزیں ہماری واضح ہو جائیں گی۔ اس واضح ہونے سے پہلے، اس دن سے پہلے جس دن کی ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، اللہ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یغرکم من غل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، دوسروں کی فکر میں نہ پڑو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس فکر میں مت پڑو، تم اپنی فکر کر لو۔ دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کسی کے ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے، کسی کے ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی ہے۔ آپ دعوت کا کام کرتے رہیے، لوگوں کو سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے، صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہیے، ان کو صراط مستقیم کو دکھاتے رہیے کہ یہ راستہ پکڑو گے تو سیدھا راستہ ہوگا، اور اگر یہ پکڑو گے تو پگڈنڈیوں پر چلے جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو، اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ آدمی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اپنی فکر بھول جاتا ہے، اپنی فکر نہیں کرتا ہے، دوسروں کے لیے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، جو اس کے مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کے لیے کبھی دعائیں بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے، دعائیں بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ان کی فکر میں ہر وقت سرگردہ رہتا ہے، اپنی رات کی نیندوں کو قربان کرتا ہے، دن کے آرام کو تج دیتا ہے، اور
دنیا سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی دین سے غافل ہو جاتا ہے جو کہ اس کا اپنا خسارہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے مرنے سے پہلے اپنا انتظام کر جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغرکم من ضل اذا اهتدیتم من اللہ مرجعکم جمیعا، کہ تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے جو گمراہ ہو جائے۔ اگر تم راہ راست پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور تم سب کو اللہ رب العالمین کی جانب لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس تم سب آگاہ کیے جاؤ گے جو تم اعمال انجام دیتے ہو۔ اپنے اعمال کے بارے میں تم کو بتایا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں تم کو خبر کیا جائے گا کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں کام یہ کیا تھا، آپ نے چوری کی تھی، آپ نے ڈکیتی کی تھی، آپ نے زناکاری کی تھی، آپ نے لوگوں سے چھپ کر کے یہ کام کیا تھا، یہ سارے اعمال بتائے جائیں گے۔ تو اس دن سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، معافی کا اعلان کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے اگر صدق دل سے نیک نیتی کے ساتھ اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں معمولی، یعنی معمولی گناہ کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ تابعین کے سامنے بیان دے رہے ہیں کہ جن کو تم معمولی گناہ سمجھتے ہو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک ہونے والے گناہ سمجھتے تھے، تصور کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان بھائیوں میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ گٹکا پکار اور اس طرح کے جتنے بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں یا نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ شراب کے بھی عادی بنتے جا رہے ہیں۔ مسلمان بچے، مسلمان نوجوان شراب کا عادی ہوتا جا رہا ہے، شراب پینے لگا ہے، ٹیبلٹ کا استعمال کرنے لگا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر اس انداز کی کرنی چاہیے، خود بھی بچیے اور اپنے بچوں کو بھی ان واہیات و خرافات چیزوں سے بچائیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا ہے، دھڑلے سے کیا جاتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال تو بہت سارے لوگ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے ہیں، اور اگر کبھی کہہ دیا جائے تو بھی بہت معمولی چیز ہے، اس سے نشہ نہیں آتا ہے، اس سے نشہ نہیں آتا ہے کہتے ہیں۔ ارے وہی چیز وہ آدمی استعمال کر لے جو نشہ کا عادی نہیں ہے۔ دیکھو، یا جتنی مقدار میں پیتے ہو، جتنی مقدار میں کھاتے ہو، اس سے تھوڑی مقدار بڑھا لو، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نشہ آتا کہ نہیں آتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، کیا ہم کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو ہم اس کمی اور کوتاہی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم بڑھ رہے ہیں آگے نیکیوں کی جانب تو مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کے احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام گناہوں سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے، آمین۔